أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. محترم دوستو بزرگو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آئندہ جو خدشات تھے ان سارے خدشات پر اللہ رب العزت نے اطمینان دلاتے ہوئے یہ وعدہ کر دیا تھا کہ تمہیں ظاہری طاقت سے بھی میں نواز دوں گا، تمہارے بھائی کو نبی بنا دوں گا، اور باطنی طاقت یعنی وہاں جو حجت بازی ہوگی، بات چیت ہوگی، مناظرہ ہوگا، اس میں بھی بولنے کی طاقت تم کو دوں گا، اور ساتھ میں ہماری نشانیاں بھی ہے، ان ساری چیزوں کی برکت سے تم ہی لوگ غالب آ جاؤ گے اور تم تک فرعون کا نقصان نہیں پہنچ سکے گا۔ یہ ساری باتیں ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کے پاس جانے کا حکم دیا۔ اب تک تو وہ تھے کوہ طور پر، وادی طویٰ میں، وہیں پر یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، اور جن صفات کا ہونا ضروری ہے ان صفات کا بھی حضرت موسیٰ کو حکم دے دیا گیا۔ الغرض یہ سارے احکام کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے شہر مصر کی طرف روانہ ہوئے اور اپنے گھر جا کر اپنے بھائی حضرت ہارون کو ساتھ لیے۔ اللہ کے حکم کے مطابق دونوں کے دونوں فرعون کے محل پہ پہنچے۔ وہاں اجازت مانگی گئی تو اجازت اس طرح مانگی گئی کہ بھائی کہہ دو فرعون سے کہ رب العالمین کے رسول آئے ہیں۔ اب ایک نئی بات تھی جو فرعون کے کان میں پڑنے والی تھی۔ اب ظاہر بات ہے کہ بادشاہ کا محل ہوتا ہے تو ہر کس و ناکس کو تو اجازت نہیں دی جاتی ہے، ہر آدمی کو اجازت مل جاوے ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بات کہی تھی ایک نئی بات تھی، اس لیے جیسے ہی فرعون نے سنا آنے کی اجازت دی۔ کون ہے یہ آدمی کہ جو کہہ رہا ہے کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں؟ کیمرے تو تھے نہیں کہ وہاں بیٹھے بیٹھے دیکھ لیتے اسکرین پر کہ کون کھڑا ہے دروازے پر، ایسا تو زمانہ تھا نہیں۔ دونوں کے دونوں فرعون کے پاس پہنچتے ہیں تو حضرت موسیٰ کو فرعون پہچان لیتا ہے۔ فرعون کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا جو حکم تھا وہ بیان کیا۔ سب سے پہلے کہا انا رسول رب العالمین، ہم رب العالمین کے رسول ہیں۔ دو بھائی تھے، ایک حضرت موسیٰ، حضرت ہارون۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ نے جو کہا یہ فرمایا انا رسول رب العالمین۔ رسول ایک وچن ہے، دو آدمی کے لیے یا تو بہو وچن ہونا چاہیے یا ایک کے آگے تثنیہ آتا ہے وہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا رسول رب العالمین، چونکہ پیغام اللہ کا جو لے کر آئے تھے وہ ایک تھا، دونوں بھائی کو ایک دوسرے کی تائید میں بھیجا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ بیان کریں گے، حضرت ہارون ان کی تائید کریں گے۔ اگر حضرت موسیٰ کی بات سمجھ میں نہ آئی تو حضرت ہارون بیان کریں گے۔ بات ایک ہی بیان کرنی ہے، اس لیے آدمی ایک ہی بات بولے گا، ایسا نہیں کہ دونوں ساتھ میں بولیں گے۔ جیسے اجتماعی دعا میں ہوتا ہے کہ بھائی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے، سامنے والے آمین کہتے ہیں، تو جو دعا کرنے والا دعا کر رہا ہے اس کی ساری دعاؤں میں آمین کہنے والا شریک ہو جاتا ہے۔ دعا کرنے والے نے کہا کہ اللہ ہماری مغفرت فرما، سامنے والے نے کہا آمین،
تو اس کا مطلب وہ بھی اس دعا میں شریک ہے، نہیں وہ بھی یہ دعا اللہ سے مانگ رہا ہے کہ اللہ ہماری مغفرت فرما۔ نماز میں امام سب قرات کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد جو پڑھنا ہوتا ہے سورت یا قرآن کی جو بھی آیت پڑھتے ہیں، ہم سب خاموش رہتے ہیں۔ امام کا پڑھنا، ہمارا اس پڑھنے کو سننا، خاموش رہنا، یہ ہمارا بھی پڑھنا ہے، یہ ہمارا بھی پڑھنا ہے۔ اور اس کو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتلا کے گئے، من کان لہ امام فقراءۃ الامام قراءۃ اللہ، جس کا امام ہو تو امام کی قرات پیچھے والوں کی قرات ہے۔ خود قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنو۔ تو امام اگر جہری نماز میں پڑھتا ہے تو وہاں دو حکم ہیں، خاموش بھی رہنے کا اور غور سے سننے کا۔ اور امام اگر سری نماز میں پڑھ رہا ہے، یعنی جس میں آہستہ پڑھا جاتا ہے قرآن، تو اس میں ایک حکم کہ اس کو اس وقت ہمیں خاموش رہنے کا۔ تو امام کا پڑھنا ہمارا پڑھنا ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہر ایک کا وظیفہ حضور نے نقل کیا ہے، وَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنصِتُوا، جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو، سیدھی بات ہے۔ تو امام کا پڑھنا ہمارا پڑھنا ہے۔ فرض نماز جتنی بھی ہے 5، ان ساری فرض نمازوں میں جو جماعت ہوتی ہے ان کی رکعتیں بالکل کم ہیں۔ مثلا ظہر 4 رکعت فرض ہے، باقی 17 میں سے 4 نکال دو تو کتنی رہتی ہے؟ 12 رہتی ہے، 13 رہتی ہے۔ تو 13 رکعتیں سنت اور نفل ہے، تو اس میں ہمیں قرات کرنا ہے۔ سب رکعتوں میں 4 رکعت والی سنت ہو تب بھی سب رکعتوں میں قرات کرنا ہے، یعنی سورہ فاتحہ بھی پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری سورت کو بھی ملانا ہے۔ تو ظہر کی صرف 4 رکعت فرض ہے، اس میں امام کے پیچھے اگر پڑھیں گے تو خاموش رہنا ہے۔ عشاء کی 4 ہے، اس میں امام کے پیچھے پڑھیں گے تو خاموش رہنا ہے۔ فجر کی 2 رکعت، اس میں امام کے پیچھے 2 رکعت پڑھیں گے تو خاموش رہنا ہے۔ تو فرض رکعت بہت کم ہے 5 نمازوں میں سے، سنت و نوافل زیادہ ہے۔ تو سنت و نوافل تو اکیلے پڑھتے ہی ہیں، اس میں ہمیں قرات کرنا ہے۔ تو فرض نمازوں میں جہاں امام کے پیچھے پڑھتے ہیں وہاں امام کی قرات ہماری قرات، ہم دونوں ایک ہے۔ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے۔ اس لیے صحیح بات، بالکل صاف بات یہ ہے، اس لیے کسی کے بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ جس اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، اسی اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جس کا امام ہو اس کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے وہ نماز ہے جو امام کے پیچھے نہ پڑھی جائے۔ اس لیے ایسے لوگوں سے ایک ہی سوال کرنے کا، حدیث میں ایسا دکھا دو کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، پوری بات چاہیے اپنے کو۔ سمجھ میں بات آئی میری؟ حدیث میں کیسا دیکھنے کا؟ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، ایسی حدیث دکھا دو تو تمہاری بات صحیح، ہم تو دکھا گئے۔ جس کا بھی امام ہو، امام کی قرات اس کی قرات شمار ہوگی، اس لیے مقتدی کو قرات کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہاں ایسا ہی ہے، نبی 2 ہے، بات کر رہا ہے ایک، یا تو حضرت موسیٰ بات کریں گے وہ سمجھائیں گے، یا حضرت ہارون۔ اس لیے اللہ کے فرمایا انا رسول رب العالمین، ایسا کہنا ہم رب العالمین کا رسول ہیں، ایک ہی یعنی رسول، دونوں ایک ہے، کام ایک سونپا گیا ہے 2 آدمی لیکن کام ایک سونپا گیا ہے، اس لیے ان کے لیے ایک وچن کا شبد یوز کیا گیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں جا کے جب یہ بولا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، رب العالمین، رب کہتے ہیں پالنہار کو، مالک کو، خالق کو، پیدا کرنے والے کو، یعنی دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کا پیدا کرنے والا جو رب ہے اس کے ہم رسول ہیں۔ اب میں نے بتایا تھا کہ چونکہ فرعون نے تو دعویٰ کیا تھا خود کے خدا ہونے کا، خود کے رب ہونے کا، اس لیے اس کے سامنے ایک بات یہ نہیں تھی کہ میرے مقابلے میں ایسا کون سا رب ہے جس نے ان دونوں کو میرے پاس بھیجا ہے پیغام لے کر، اس کو سوال ہونے ہی والا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب پہلا لفظ یہ کہا کہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں، اور دوسرے نمبر پر یہ کہا کہ ارسل معنا بنی اسرائیل، ہم تیرے پاس یہ پیغام لے کر آئے ہیں
کہ تو ہمارے ساتھ ہماری جو قوم بنی اسرائیل ہے اس کو بھیج دے اور تیری شکنجے سے اس کو چھوڑ دے، تیری قید سے اس کو آزاد کر دے. ہم واپس شام جانا چاہتے ہیں، کیونکہ اصل وطن کہاں کا ہے؟ شام. میں نے بتایا نا، کنعان میں رہتے تھے نا، کنعان سے یہاں آئے تھے اور یہاں 6,70,000 کی تعداد ہو گئی تھی. اب ان سب کو لے کر واپس ان کو اپنے وطن جانا ہے اور اس کے شکنجے سے نکالنا ہے، اس کے پنجے سے چھڑانا ہے، تاکہ ان کے سامنے ایک صحیح دین کا مذہب، صحیح دین کا نہج اور منہج حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے سامنے پیش کر سکے اور اس منہج پر اپنی امت کو چلائے. اس کے لیے وہ یہاں سے ہجرت کروانا چاہتے تھے، اس کے شکنجے سے نکالنا چاہتے تھے. اس لیے سب سے پہلے تو رب العالمین کے بارے میں حضرت موسیٰ نے کہا. دوسرے نمبر پر یہ کہا کہ اس رب العالمین نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے. دونوں باتیں سننی تھی کہ یہ اس کی الوہیت اور اس کے رب ہونے کے دعوے کے خلاف تھا. اس لیے سب سے پہلے تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنا احسان جتلایا اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دوسرے نمبر پر اس نے ان کی جو غلطی ہوئی تھی قبطی کو قتل کرنے کی وہ پیش کی کہ تیری ذات تو ایسی ہے، تو مجھے تیرا رب کون سا ہوگا جو میرے پاس تیرے جیسے آدمی کو بھیجے گا اور مجھے حکم دے گا کہ بنی اسرائیل کو یہاں سے چھوڑ دے. اس لیے پہلے کہا اس نے أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ. ارے موسیٰ، ہم نے تو ہمارے درمیان میں تجھے رکھ کر تیری تربیت کی جب تو چھوٹا تھا، کتنے سال تو ہمارے درمیان میں ہمارے محل میں رہا اور ہمارا سارا کھانا پینا کھایا، یہاں تو بڑا ہوا. یہ ہمارا احسان ہے. اس احسان کا تقاضا تو یہ تھا کہ تو ہمارے ہاتھ کے نیچے کام کرتا، جبکہ تو نے اس احسان کو بھول کر وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ. تو نے وہ کام کیا جو تو نے کیا اور تو نے ہمارے اس احسان کی ناشکری کی. یعنی کیا مطلب وہ کام قبطی کو قتل کرنے کا، حالانکہ تجھے تو اس کی حفاظت کرنی چاہیے تھی. یہ دونوں باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات میں عیب لانے کے لیے فرعون نے بیان کر دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں باتوں کا بہت اچھے انداز میں جواب دیا. سب سے پہلی بات جو ان سے غلطی ہوئی تھی قبطی کو مارنے کی، اس کو فرعون کے سامنے سمجھایا. حق بات ہے جو فرعون نے پیش کی تھی، اور نبی ہے، اللہ کے ولی ہے، اللہ کے نبی ہے، وہ اپنی بھول کا انکار نہیں کرتے ہیں. ہوئی ہے تو اس کا اقرار کریں گے، اس کو چھپائیں گے نہیں. اس لیے انہوں نے سب سے پہلے تو جو غلطی ان پہ لگی تھی، بھول لگی تھی، اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا. فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ. ہاں، جس قبطی کو، جو قبطی میری مار سے مر گیا تھا تو وہ میرے سے ہوا ہے، لیکن اس وقت ہوا ہے جب میں انجام سے واقف نہیں تھا. مطلب مجھے تھوڑی پتا تھا کہ وہ ایک گھونسے سے مر جائے گا. میں تو اس کو ادب سکھانا چاہتا تھا کہ لڑائی نہ کرے، اس لیے گھونسا مانگنا چاہتا تھا، اور گھونسا مانگا بھی. مجھے تھوڑی پتا تھا اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ دنیا سے چلا جائے گا، اس لیے میں اس کے انجام سے واقف نہیں تھا. اس لیے غلطی مجھ سے ضرور ہوئی ہے، لیکن وہ جان بوجھ کے نہیں ہے. مارنے کی غلطی یعنی گھونسا مارنے کی غلطی ہوئی، باقی اس سے آگے وہ مر گیا. اب وہ میرا مقصود وہ تھا بھی نہیں، اور مجھے اس کا انجام یہ ہوگا اس کا پتہ بھی نہیں تھا، اس لیے میں نے اس وقت کیا تھا یہ. دوسرے نمبر پر ہاں، اس کی وجہ سے میں پھر فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ. وہ جب مجھ سے غلطی ہوئی تو میں تمہارے خوف سے بھاگا اور یہاں سے بھاگ کر میں مدین چلا گیا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے میری طرف رحم فرمایا اور اللہ نے مجھے علم بھی دیا، مجھے رسول بھی بنایا، اور رسول بنا کر اب تیرے پاس بھیجا ہے. اس لیے پچھلی جو باتیں تھی جو مجھ سے غلطی ہوئی تھی اس کی وضاحت یہ ہے
اور اس وقت میں نبی نہیں تھا، نبی تو بعد میں بنا ہوں، تو اس لیے پچھلی باتوں کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ تم نے جو مجھے یہ کہا کہ تم ہمارے درمیان تربیت یافتہ ہوئے، ہمارے محل میں پلے بڑے، اس کی بات جو ہے تو میں اس کے سامنے، یعنی موسیٰ، حضرت موسیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسرائیل۔ اس کے سامنے میں ایک اور مسئلہ رکھتا ہوں کہ میں تیرے محل میں آیا اور تو نے میری تربیت کی، تو نے مجھ پر احسان کیا، اس کو تجھے اپنا احسان نہیں سمجھنا چاہیے۔ کیوں؟ نمبر ایک، یہاں میرے آنے کا سبب تیرا ظلم تھا، تو نے بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کیا تھا، قتل کیا تھا، اس کے نتیجے میں میرے گھر والوں نے مجھے سمندر میں پھینکا تھا، اس لیے میں آیا، تو گویا تیرے ظلم کے نتیجے میں مجھے یہاں لا گیا۔ نمبر دو، میرے اکیلے پر تو نے احسان کیا، اور اس کے مقابلے میں میری پوری سماج، میری پوری قوم، 6.5 لاکھ کی آبادی، اس آبادی کو تو نے غلام بنا کے رکھا، ان پر تو ظلم کرتا رہا، تو اس کے مقابلے میں مجھے اکیلے پر احسان کیا اور میری تربیت کی، کیا حیثیت ہے دونوں؟ کوئی ہے ہی نہیں حیثیت۔ وہاں 6.5 لاکھ آدمیوں پر اور ان کی عورتوں پر تو ظلم کر رہا ہے، اور یا مجھے اکیلے پر احسان کرتا ہے، یہ احسان کیسے شمار ہو سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں باتوں کی جب وضاحت کر لی، فرعون سے اس کا کوئی جواب نہیں بن پڑا، تو آخر میں فرعون نے بات پلٹ دی اور سیدھا سوال کیا رب العالمین کی ذات پر۔ چلو کوئی بات نہیں، تم نے یہ کہا کہ رسول رب العالمین، ہم رب العالمین کے رسول ہیں، تو یہ رب العالمین کون ہے؟ میں رب ہوں ساری دنیا کا، اور تم مجھے رب العالمین کہنے کے بجائے کوئی دوسرے کو رب العالمین کہہ رہے ہو۔ یہ جب فرعون نے کہا، اب یہاں سے مناظرہ شروع ہو رہا ہے حضرت موسیٰ اور فرعون کا۔ میں نے کل بتایا تھا کہ اللہ رب العزت نے جہاں حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ کی طاقت بنا کر بھیجا، وہیں پر ان دونوں کو سلطان، قرآن کہتا ہے وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، ہم تمہارے لیے سلطان، یعنی حجت بازی پر قدرت، سامنے والے آدمی کو کس طرح قابو میں کرنا ہے، اس کی باتوں کا کیا جواب دینا ہے، اس کی طاقت اور قدرت، وہ بھی ہم دیں گے تم کو۔ تو فرعون نے جب یہ مناظرہ شروع کیا، اس میں سب سے پہلے رب العالمین کے متعلق پوچھا، یعنی اللہ کے متعلق۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی وہ صفات بیان کی جس پر انسان قادر نہیں ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما، رب العالمین کون ہے؟ جس نے سارے آسمانوں کو پیدا کیا۔ نمبر 2، جس نے ساری زمین کو پیدا کیا۔ نمبر 3، ان دونوں کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو، ہوا میں اڑنے والی جو چیزیں ہیں، بادل ہے، پرندے ہیں، ان کو بھی، زمین پہ جو جو چیزیں بستی ہے، پہاڑ ہے، نباتات ہے، درخت ہے، جنگلات ہے، جانور ہے، انسان ہے، ہر ایک کو، آسمانوں کو بھی، زمین کو بھی، دونوں کے درمیان کی چیزوں کو بھی، ان سب کو بنانے والی جو ذات ہے اور ان سب کا نظام چلانے والی جو ذات ہے وہ رب العالمین ہے۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ تم تو بعد میں پیدا ہوئے، یہ ساری چیزیں پہلے سے، تو اس وقت اس کا ان کو بنانے والا کون تھا؟ کیا تو تھا؟ تو بعد میں پیدا ہوا ہے۔ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس کو پیدا کرنے والی جو ذات ہے وہ کوئی ذات ہے، وہ ذات اللہ کی ذات ہے۔ تم تو آج کے پیدا ہوئے، آج اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرتے ہو نا، پہلے نہیں تھے، بعد میں پیدا ہوئے، یہ تو پہلے سے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایسی بات جب مجمع میں بیان کی جائے کہ جس کا جواب سامنے والا نہ دے سکے، تو یہاں ایسا ہی ہوا، فرعون کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے فرعون کے جو حواری تھے، اس کے سلطنت کے جو سبیہ تھے، سنسد سبیہ، وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے، سب تھے، وہ سب سن رہے تھے اور دھیان سے سن رہے تھے،
اس لیے اس وقت ہو سکتا ہے کہ فرعون نے دیکھا ہو کہ یہ سب اچھی طرح سن رہے ہیں اور ان کو موسیٰ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے، اس لیے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے فرعون نے کہا قال لمن حوله الا تستمعون، اپنے سارے وزراء کو، اپنے انسانوں کو کہنے لگا ارے تم سن رہے ہو کہ نہیں موسیٰ کی بات؟ موسیٰ کی بات سن رہے ہو؟ کیسی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ اگر کسی کو سوال ہوتا، اعتراض ہوتا حضرت موسیٰ کی بات پر، تو فرعون کے جو لوگ تھے وہ خود اعتراض کر لیتے، لیکن کسی نے اعتراض نہیں کیا، اس لیے فرعون کو اس پر تعجب بھی ہوا، اس لیے وہ ہکا بکا رہ کر اس نے اس طرح اپنے سامنے والے لوگوں سے پوچھ لیا تم بات سنتے ہو موسیٰ کی؟ وہ کیسی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور تھوڑا قریب سے سمجھایا فرعون کو، ربکم ورب آبائکم الاولین، تمہارے جو باپ دادا تھے نا ان کا بھی رب اور تمہارا بھی رب وہی رب العالمین ہے۔ یہاں بھی وہی بات بالکل، یعنی وہ آسمان اور زمین کے درمیان کی چیزوں میں آ گئے، لیکن پھر بھی خاص طور پر حضرت موسیٰ نے ان کی ذات پر سیدھا سوال کر دیا، تمہارا بھی وہی رب ہے رب العالمین جس نے ہم کو رسول بنا کے بھیجا ہے، اور تمہارے باپ دادا جو پہلے دنیا سے جا چکے وہ پہلے نہیں تھے، بعد میں آئے، نہیں تھے تب بھی آسمان و زمین موجود تھے، ان سب کا رب ہے۔ ان کو کس نے بنایا؟ تمہارے باپ دادا کو، نہیں تھے پھر آئے اور بھی چلے بھی گئے، وہ دوبارہ زندہ بھی کیے جائیں گے، ان کو کس نے بنایا؟ ان سب کو بنانے والا وہی رب العالمین۔ جب یہ بات فرعون نے سنی تو جیسے عام طور پر معاند جو سرکش آدمی ہوتا ہے، جب اس کے پاس علمی جواب نہیں ہوتا ہے تو وہ ایسا ہی کہتا ہے ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، دیکھو میرے ساتھیوں سنو، یہ تمہارا جو رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ تو پاگل ہے، پاگل جیسی باتیں کرتا ہے۔ اتنا کہنا تھا اس کے پاس دوسرا جواب کیا تھا؟ وہ تھوڑی کہہ سکتا تھا کہ آسمان کو میں نے بنایا، کہ میرے ماں باپ کو میں نے پیدا کیا تھا، میرے دادا کو میں نے پیدا کیا تھا، ایسا دعویٰ کر سکتا ہے؟ وہی نہیں تھا تو اس وقت وہ تھا ہی نہیں، وہ کیسے کہہ سکتا ہے ان سب کا رب میں ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی رگ پکڑی، اس نے جو رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا سیدھا اسی پر وار کیا کہ بتاؤ آسمان و زمین کو تو نے پیدا کیا، تو اب بتا کہ وہ تو تیری پیدائش سے پہلے بھی تھے، تو بتاؤ کہ کس نے بنایا؟ تیرے ماں باپ کو تو نے پیدا کیا، تو رب ہے اگر دنیا کا تو تیرے ماں باپ کو کس نے پیدا کیا جب تو نہیں تھا؟ اور موسیٰ علیہ السلام نے آگے اور بات، رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، بالکل جو ظاہر میں نظام دنیا کا چلتا ہے کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں ڈوبتا ہے، دن شروع ہوتا ہے صبح میں مشرق سے، مغرب میں اندھیرا ہو جاتا ہے، دن ڈھل جاتا ہے، یہ سارا نظام ایک سیارہ ہے جو چلتا ہے، یہاں سے یہاں ڈوبتا ہے، تو یہ جو نظام ہے اس کو چلانے والا ہے وہ رب العالمین، اگر تمہیں عقل ہے تو اس کو سمجھو، ایسا حضرت موسیٰ نے کہا۔ یعنی گویا وہ اپنی زبان میں یہ سمجھانا چاہتے ہیں تم اس کو چینج کر کے بتا دو، جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں سورج ڈبا کے دکھا دو، جہاں سورج ڈوبتا ہے وہاں سورج نکال کے دکھا دو وہاں سے، تو ہم سمجھیں گے کہ تم رب ہے۔ یہ تو میرے رب کا کرشمہ ہے، اس کی قدرت ہے کہ وہ مشرق کی جانب سے سورج کو نکال کر پوری دنیا کو روشنی دیتا ہے، اور مغرب کی جانب کو سورج ڈبا کر پوری دنیا کو اندھیرا دیتا ہے تاکہ وہ سکون سے سو جائے۔ ان تینوں باتوں کو سن کر فرعون بالکل ہکا بکا ہو گیا، اب مناظرے کی طاقت نہیں رہی، علم نہیں، جو دعویٰ کیا تھا اس کی دلیل نہیں، اس لیے اس نے اب اپنی طاقت کا استعمال کرنا چاہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے۔ جب انسان اس طرح جاہل ہوتا ہے تو وہ ایسا ہی کرتا ہے، ایسے وقت میں طاقت کا استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس نے طاقت کا استعمال کرنا چاہا، لَإِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، موسیٰ سن، میرے علاوہ کسی اور کو رب مانا، معبود مانا تو سیدھا جیل میں بھیج دوں گا، وہاں سڑتا رہے گا تو۔
اب جیل فرعون کی بتائی جاتی ہے بہت سخت قید تھی اس کی. دنیا میں کچھ قید خانے ایسے ہیں، جیل ایسی ہے کہ جن میں سخت سے سخت انسان کو ایسی سزائیں دی جاتی ہے کہ نہ انسان مرتا ہے نہ جیتا ہے، دونوں کے درمیان میں رہتا ہے. ایسی جیل ہے. فرعون کی جیل کے بارے میں مشہور تھا، ایسی سخت جیل ہے اس کی. تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنی طاقت پھینک دی کہ میری طاقت ہے، میں یہاں کا بادشاہ ہوں، تجھے جیل میں ڈال دوں گا. اب اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جب آخری اس نے اپنی طاقت کا استعمال کرنا چاہا تو اب تک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں نشانیوں کو ظاہر نہیں کیا تھا. اب تک تو اس کے سامنے وہی دو باتیں تھیں، یعنی دو باتوں کا استعمال کیا. سب سے پہلے اپنے بھائی کی طاقت، ان کی صاف ستھری زبان تھی، اس کا استعمال ہوا. اور دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے جو قدرت اور طاقت حجت بازی کی دی تھی اس کا استعمال کر کے فرعون سے مناظرہ کرتے گئے. لیکن جب فرعون نے آخری تیر پھینکا اور کہا کہ تجھے جیل میں ڈال دوں گا، تو اب اس وقت کے حالات کے حساب سے، چونکہ وہ قوم جس چیز سے زیادہ متاثر ہو سکتی تھی وہ ان کے حساب سے جادو تھا. وہ قوم میں جادو بہت عام تھا، اس لیے جادو سے وہ زیادہ متاثر ہو سکتی تھی. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جادو نہیں دیا تھا، اللہ رب العزت نے ان کو تو معجزہ دیا تھا، لیکن وہ ان کی نگاہ میں جادو ہی تھا. سمجھو کن کی نگاہ میں؟ فرعون کی نگاہ میں. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کرشمے کا کہا، ارے تو مجھے جیل میں ڈالنے کی بات کرتا ہے، کیا میں تیرے پاس ایک کرشمہ لاؤں اور تجھے ایک قدرت اللہ کی دکھا دوں، رب العالمین کی قدرت دکھا دوں، تو بھی تو مجھے جیل میں ڈالے گا؟ تو اب فرعون جو جیل میں ڈالنے کی بات کر رہا تھا اب اس کرشمے کی بات پہ آ گیا. اس نے کہا فاتِ بہ ان کنت من الصادقین، چل اگر تو سچا ہے تو میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ تیرے پاس تیرے رب کی کون سی قدرت ایسی ہے کہ جو کرشمے کے قبیل سے ہے. فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت کے ہی منتظر تھے. اللہ نے دیے تھے دو معجزے. اس نے سب سے پہلے اپنا عصا وہ زمین پہ ڈالا، جیسے ہی عصا زمین پہ ڈالا وہ وہی اس کی حیت بدل گئی، وہ جمادات میں سے تھا وہ حیوانیت میں سے بن گیا، یعنی اب اس کے اندر جان آ گئی. وہ لکڑی سوکھی ہوئی لکڑی تھی لیکن اللہ رب العزت نے اس کو حیوان بنا دیا، اور وہ سانپ اژدہا، بڑا لمبا چوڑا تیز تلوار اژدہا بن گیا. ظاہر بات ہے کہ ایک دم سے کوئی اژدہا سامنے آ جائے تو ہر ایک کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. فرعون تو کیا، اس لیے فرعون کا پسینہ چھوٹنے لگا اس کے سامنے، اس میں ڈر داخل ہو گیا. بلکہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنی قصص الانبیاء کتاب میں اسی طرح اپنی تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ وہ فرعون جو 40 دن میں ایک مرتبہ استنجے کے لیے جاتا تھا وہ اب روزانہ 40 مرتبہ جانے لگا. ایسا لکھا ہے انہوں نے، 40 دن میں ایک مرتبہ استنجے کے لیے جاتا تھا، سسو کے لیے، بڑے استنجے کے لیے جاتا تھا. وہ اب ایک دن میں یعنی دست ہو گئے، اس کو دست ہو گئے. اتنا بڑا اژدہا بہت بڑی بات ہے، اور لکڑی وہ بھی اژدہا بن جاوے. ایک کرشمہ دکھایا حضرت موسیٰ نے، دوسرا کرشمہ بھی دکھایا وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. ہاتھ گریبان میں ڈالا، واپس نکالا تو چاند کی طرح بالکل روشن چمک رہا ہے. واپس ڈالا، واپس نکالا تو جیسا تھا ویسا ہو گیا. یہ دونوں کرشمے دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گیا. اس کی وجہ سے اس نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو جیل میں ڈالنے کا جو ارادہ کیا تھا وہ تو چھوڑ دیا. لیکن اب اس کے دل میں بات آئی کہ اب ان دونوں کا اگر ہماری کرسی بچانی ہے اور حکومت بچانی ہے تو اس کو حکومتی لیول پر اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا، اور اس نے جو کرشمہ دکھایا ہے اس کرشمے کا مقابلہ کرنا پڑے گا. یہ ہے اللہ رب العزت کی جانب سے نبیوں کی مدد.
اللہ رب العزت ہر آدمی جو بھی دین کی دعوت کو لے کر محنت کو لے کر کھڑا ہوتا ہے، صفات کے ساتھ چلتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے اور کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا رہتا ہے، اس کے ساتھ اللہ کا یہی وعدہ ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول تمہاری طرف جو باتیں نازل کی جا رہی ہے اس کو پہنچا دو۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے اگر ایسا نہیں کیا تو آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اس رسالت کو پہنچاتے پہنچاتے تم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے، اللہ ہر ایک سے تمہاری حفاظت کرے گا۔ تو ان دونوں کو ہمت اللہ نے دی کیونکہ اللہ کے کام کے لیے گئے تھے، اور فرعون جیسے ظالم بادشاہ سے اللہ نے اس وقت بچایا، یعنی وہ ایسا کہہ سکتا تھا کہ ان دونوں کو قتل کر دو، لیکن ایسا نہیں ہوا، اللہ نے دونوں کی حفاظت کی۔ اس لیے میرے دوستوں، دین کی محنت جب تک کرتے رہیں گے، اللہ سے جڑتے رہیں گے، اللہ رب العزت اپنی مدد نازل کرتا رہے گا۔ آگے جو واقعہ ہوا انشاءاللہ آئندہ کل بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔